وہ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ جو کہیں گے میں وہ مانوں گی؟ ہرگز نہیں، میں آج فنکشن میں ساڑی ہی پہنوں گی۔ غصے میں ساڑی پہنتے وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ ارحام خانزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی جان ہوا ہونے لگی جب ارحام نے اندر سے دروازہ لاک کیا۔ دروازہ کیوں لاک کر رہے ہیں؟ گھبرا کر پوچھا۔ مجھے پتا چلا کہ میری منقوہ نے مجھے دکھانے کے لیے ساڑی پہنی ہے۔ تمانی خیز نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا۔ اس کے سرد انداز پر وہ کانپ اٹھی۔ میں نے کہا تھا یہ بیہودہ لباس مت پہننا، پھر کیوں پہنا؟ اچانک کراتے اس نے غصے سے ساڑی کھینچی تو اپنا وجود چھپانے کے لیے اس کی باہوں میں چھپنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ حیا آلود لہجے میں چیخ اٹھی تھی۔ ویسے تو فی الحال میرا ایسا ویسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن ابھی کے لیے بھی تم نے یہ بیہودہ ساڑی چینج نہیں کی جس میں تمہارا مخملی وجود نمایاں ہو رہا ہے تو میں وہ کچھ کر جاؤں گا جو تم سوچ کر مرنے والی ہو رہی ہو۔ اس کی تھوڑی مٹھی میں دبوچے وہ اس کے چہرے پر جھکا، اپنے ہر لفظ پر زور دیے، گویا اچھے سے اسے اپنی بات باور کراتے۔ دانین خانزادہ کی سانسیں سینے میں ہی اٹکا گیا تھا۔ وہ اس کے غصے اور عادت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جو کہتا تھا کر گزرتا تھا، جبھی خوف سے اس کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابری تھی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بات غصے میں بولنا شروع ہوئی، لیکن آخر تک اس کی آواز بھر آ گئی تھی، جبکہ نیلی سمندر جیسی موٹی موٹی آنکھوں میں نمکین پانی کی تہ جمی ایک لمحے میں مقابل کو مبہوت کر گئی تھی۔ وہ پل میں موم کی مانند پگھلا تھا۔ وہ بے شک اس پر جتنا بھی برہم ہو، لیکن مقابل کے آنسو اس کے غصے کی آگ پر چھینٹے ڈال کر اس آگ کی تپش کو ماند کر دیتے تھے۔ جب میرا غصہ برداشت نہیں ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرنا بند کیوں نہیں کرتی ہو؟ وہ نرم لہجے میں مستفسر ہوتا۔ اسی نرمی کے ساتھ اس کی دلکش آنکھوں کی نمی اپنے دھکتے پوروں سے سمیٹ گیا تھا، جبکہ وہ اس کی گرفت میں کسمسا کر دوڑ ہوتی، اپنی ساڑی کا پلو درست کرتی، خفت و شرمندگی کو چھپائے سیدھی ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہوئی تھی، جبکہ وہیں وہ سر جھٹکتا دروازے کا لاک کھولتے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی ماں کو پریشان حال ٹہلتے پایا تھا، جو اسے دیکھ کر لپک تک اس کا پہنچی تھی۔ ارحام، تم نے زیادہ غصہ تو نہیں کیا دانین پر؟ وہ اس کا بازو پکڑے سخت انداز میں مستفسر ہوئی تھی۔ غصہ تو خیر بہت آیا تھا آپ کی لاڈلی بھتیجی کی ضدی حرکت پر، لیکن پھر ان پر بچت ہو گئی۔ دانین کی نیلی آنکھوں کا سحر یاد کرتے اس کا لہجہ مبہم سا ہوا، تو وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ مطلب وہ ولیمے میں شرکت تو کر رہی ہے نا؟ تم نے اسے کمرے میں قید تو نہیں کر دیا؟ وہ اپنی بھتیجی کو لے کر، بیٹے کو لے کر بھی سخت پریشان تھی۔ ان کے کہنے پر اس نے دانین سے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن دونوں کے مزاجوں کا الگ الگ رنگ ایک نہیں ہو پایا تھا، جس کی ایک وجہ دانین کا ضدی پن اور بچپنا بھی تھا۔ دانین 5 سال کی تھی جب اچانک اس کی موذی بیماری کے سبب وہ ماں کی ممتا سے محروم ہو گئی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، اسے ایک ماں کی محبت بھری نگرانی کی اشد ضرورت تھی، جس وجہ سے اس کے والد کی دوسری شادی کروا دی گئی، لیکن اس کی ماں سوتیلی تھی، اس لیے وہ سوتیلی ہی نکلی۔ دانین کے والد آسٹریلیا کی ایک بڑی کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ اچانک ہی وہ وہاں سخت بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو بلوا لیا۔ وہ اس وقت دانین کو وہیں چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس ایسی گئی کہ پھر نہیں لوٹی۔ ایسے میں دانین کی ذمہ داری اور اس کی پھوپھی نے سنبھال لی۔ پہلے اس کی ماں چھن گئی اور پھر باپ بھی پرایا ہو گیا۔ اس کی دادی بھی اپنے فیصلے پر خوب ہی پچھتائیں، مگر اب کچھ ہو بھی تو نہیں سکتا تھا۔ اس کے بابا بس دادی کے انتقال پر آئے تھے اور دوسرے ہی دن واپس بھی لوٹ گئے۔ اسے نہ سینے سے لگایا اور نہ نرم نگاہ ڈالی، انہیں بس اپنی بیوی کی فکر تھی۔ ان کا 2 سال کا بیٹا تھا اور ان کی بیوی پھر سے ماں بننے والی تھی۔ وہ پہلی اولاد کو بھول بھال دوسری اولاد کی فکر میں مبتلا چل نکلے تھے۔ میں اب اتنا بھی ظالم نہیں ہوں جو آپ کی لاڈلی کو قید کر لوں، وہ ماں کی بات سنتا خفگی جتائے انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ میرے بچے، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں زیادہ ہی بول گئی، ممتا سے شور لہجے میں کہتے انہوں نے آگے ہو کر اس کے دونوں شانوں پر پیار سے ہاتھ پھیرے، تو وہ ان کی محبت پر نثار ہوتا جھک کر ان کا سر چوم گیا تھا۔ اتنے میں دانین خانزادہ جلتی بنتی کمرے سے باہر نکلتی دکھائی دی تھی۔ بلیک کلر کے ٹخنوں کو چھوتی گھیردار فراق میں وہ چاندی کی مانند دمک رہی تھی۔ ارحام نے گہری نظر اس کے وجود نازک سراپے پر ڈالی اور چند قدموں کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے مقابل ہوا تو اس کی آنکھوں میں سراسمگی اتر آئی تھی۔ اب تو لباس پورا اور مناسب تھا کہ اب وہ پھر اپنا خونخوار روپ دکھاتا اسے۔ وہ بلا کی ہٹ درم اور ضدی سہی، لیکن مقابل کے پرجلال انداز سے جان بھی اسی کی ہوا ہوتی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، اس کے شانوں پر پڑے آنچل کو سلیقے سے اس کے گرد لپیٹ کر پلو کو اس کے سر پر درست کرتے وہ سرگوشی نما گمگیر لہجے میں بولتے پیچھے کو ہوا تھا۔
جبکہ وہ منتشر دھڑکنوں کے ساتھ اپنی پھپھو کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ارحام خانزادہ بلیک سوٹ میں ملبوس بلا کا وجیہہ لگ رہا تھا، جبکہ وہ بلیک فراک میں نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ دونوں کی جوڑی چاند سورج سے کم نہیں تھی۔ دونوں کی میچنگ تو زبردست ہو گئی ہے اور دونوں ہی ماشاءاللہ حسین و جمیل لگ رہے ہو۔ دانین کے واری صدقے جاتے وہ اسی لیے آگے بڑھ گئی تھیں، جبکہ دانین نے دل ہی دل میں خود کو کوسا تھا۔ غصے میں وہ بس ڈریس چینج کر کے آ گئی ہے، ڈریس کے کلر کا تو اس نے نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ ارحام خانزادہ گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ اس کے برابر میں پیسنجر سیٹ پر پھولے منہ کے ساتھ دانین خانزادہ خاموش بیٹھی تھی۔ پچھلی سیٹ پر اس کی پھپھو بیٹھی اپنے شوہر سے مہوئے گفتگو تھی۔ ہوٹل کے مین انٹرنس میں گاڑی ٹھہری تھی کہ دانین سورج سے گاڑی سے نکلتی ارحام کو پھر سے غصہ دلا گئی تھی۔ وہاں کافی گہما گہمی تھی۔ اس دوران اس کے پیرنٹس بھی گاڑی سے اترے تو وہ تیزی سے گاڑی سے نکلتا وہاں موجود گارڈز کو گاڑی کی چابی پکڑا گیا تاکہ وہ گاڑی پارک کر دے، جبکہ وہ خود تیزی سے لمبے لمبے ڈگ برتا نانین خانزادہ کے ہم قدم ہوتا اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے گیا تو وہ مقابل کا پرحدت لمس پہچانتی اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکلنے کی نامحسوس کوشش کرنے لگی، لیکن وہ ناکام ٹھہری تو جلدی کڑتی اس کے ساتھ ہی رنگ و بو کی محفل میں شامل ہو گئی۔ بھائی گلنار، اب تم بھی اپنے بیٹے کا ولیمہ کر ہی ڈالو، وہ بھی تو اسد کے ساتھ کا ہی ہے۔ ماشاءاللہ آج اس کی شادی نبٹ گئی ہے، ولیمہ ہو رہا ہے بچے کا۔ ان کی ایک رشتہ دار خاتون انہیں دیکھ کر نیک نیتی سے مشورہ دینے لگی تھی۔ جی ضرور خالہ جان، انشاءاللہ جلد ہی آپ ارحام کے ولیمے کی دعوت میں شریک ہوں گی، بس دانین اپنے فائنل ایگزام دے لے، خوش دلی سے کہتے وہ وہی ان کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ اس ٹیبل پر سبھی خواتین ان کے خاندان کی ہی تھی، جن کو ارحام اور دانین کی رخصتی کب ہے جاننے میں کافی دلچسپی تھی۔ دانین کا یونی میں یہ لاسٹ سیمسٹر تھا، اس کے بعد ہی وہ رخصتی کا سوچ سکتی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے کی نظر میں وہ ابھی تک ایک ناسمجھ بچی کے جیسی ہی تھی۔ نہ جانے یہ اونٹ آگے جا کر کس کروٹ بیٹھتا ہے، انہیں تو بس یہی تشویش گھیرے رہتی تھی۔ وہ حسب معمول یونی سے لوٹی تو گھر میں ایک ہلچل سی محسوس کی تھی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ ملازمین بھی متحرک نظر آ رہے تھے۔ وہ حد سے زیادہ تھکی ہوئی تھی، جب بھی بغیر دیری کیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہاتھ لے کر وہ لمبی تان کر سو گئی تھی، نہ جانے وہ کب تک سوتی رہتی کہ دروازے پر زوردار دستک کی آواز سنتے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور تیزی سے اٹھ کر ڈور کا لاک کھول دیا۔ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ جھٹکے سے دروازہ کھولے بڑکی تھی، لیکن اپنے سامنے کڑے تیور سے ارحام کو کھڑا دیکھ کر وہ پل میں سیدھی ہوئی تھی۔ ملازمہ کئی مرتبہ تمہارا دروازہ بجا کر گئی ہیں، لیکن تم شاید مردوں سے شرط باندھ کر سوئی ہو۔ اس کا انداز شرمندہ کرنے والا تھا۔ میں یونی سے تھکی ہوئی آئی ہوں، سر درد کر رہا ہے، پتہ نہیں چلا میں گہری نیند سو گئی، نروٹھے پن سے کہتے اس نے اپنی نیند کے خمار سے سرخ پڑتی آنکھوں کے مقابل کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا تو ارحام خانزادہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ بالوں کو بھی کیا حشر کیا ہوگا، نہا کر کنگھی تک نہیں کی۔ دو قدم مزید آگے ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو نرمی سے پیچھے کرتے انہیں اپنی کھردری انگلیوں سے سلجھانے لگا تھا۔ میں انہیں ایسے ہی چھوڑ کر سو گئی تھی، نیند جو سخت آ رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو پریشانی سے دیکھتی ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھی تو ارحام نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ آپ اندر کیوں آ رہے ہیں؟ میں بس بال سلجھا کر نیچے ہی آتی ہوں، ڈنر کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ سادہ لہجے میں بولتی ایک نظر وال کلاک پر ڈال گئی تھی جو رات کے 8 بجا رہی تھی۔ تم یہاں خاموشی سے بیٹھو، بچپن میں بھی یوں ہی بال الجھا لیتی تھی تو میں ہی انہیں سلجھاتا تھا، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ نرمی سے اسے ڈپٹتے وہ اپنے اسے شانوں سے پکڑتے اسٹول پر بٹھاتے رہ گیا۔ اس کے شہد رنگ ریشم کے تھان جیسے بال نرمی اور احتیاط سے سلجھانے لگا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس وہ بلا کا وجیہہ لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا اور دانین اسے دیکھنے میں۔ اس کے وجیہہ نکوش میں تیکھا پن گلا تھا اور اس کی شخصیت کو سوٹ بھی بہت کرتا تھا۔ مقابل کا سحر انگیز پرسنالٹی ہر لڑکی کو خواب تھی، لیکن وہ بس ایک اسی کا تھا۔ بے شک وہ وسیل صحیح، لیکن دانین کے دل کو وہ اچھا بھی لگتا تھا، جیسے اس وقت وہ پوری طرح اسے دیکھنے میں منہو ہو چکی تھی۔ اس دوران مقابل کا لمس کبھی اس کے گال تو کبھی گردن کے پچھلے حصے پر محسوس ہوتا ایک نئے احساس سے دوچار کر رہا تھا۔ ارحام خانزادہ کا یہ کیئرنگ انداز اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے دانین کا یوں خود کو حق سے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ہر وقت اس سے ضد لگا کر رکھتی تھی، اسے لگتا تھا شاید دانین اسے پسند نہیں کرتی، لیکن آج اس کی یہ غلط فہمی دور ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ رنگ واضح تھے جو شاید وہ خود سے بھی چھپاتی آ رہی تھی۔ بال سلجھا کر ارحام نے جھک کر اس کے سر پر پیار دیا تو وہ بکھلا کر ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک اسی وقت کوئی لڑکی تیزی سے اس کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ آنٹی نے آپ کو یہاں کس کام سے بھیجا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟
تیکھے انداز میں بولتی اس نے ایک چبھتی نظر دانین کے ہوش ربا حسن پر بھی ڈالی تھی۔ بغیر دوپٹے کے وہ اپنے کھلے بالوں کے ساتھ ارحام خان زادہ کے بے حد قریب کھڑی اسے آگ ہی لگا رہی تھی۔ آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مہمان ہیں، آپ کسی ملازمہ کو بھیج دیتی۔ اپنے ازلی سنجیدہ دو ٹوک لہجے میں بولتے اس نے بت بنی دانین کے کمرے نیچے جاتے بالوں کو بل ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ پونی دو، مقابل کے سنجیدہ انداز پر اس نے جلدی سے ڈریسنگ پر رکھی پونی سے پکڑائی تھی۔ چھولا منہ دھو کر نیچے آ جاؤ، لیکن دوپٹہ لینا نہیں بھولنا۔ نرمی سے اسے سمجھاتے وہ پیار سے اس کا گال چھو کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جب کہ اس لڑکی کی شعلہ اگلتی آنکھوں سے دانین کو دیکھا تو وہ خود بھی ارحام خانزادہ کے ساتھ ہی نکل گئی تھی۔ دانین جس وقت ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی سلام کر کے بیٹھتی شخصیت کو دیکھ کر اس کا وجود منجمد ہوا تھا۔ ارے رک کیوں گئی دانین؟ آؤ نہ بچے۔ اسے بت بنا دیکھ کر اس کے پھوپھا خود ہی اٹھ کر اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلائے اسے گلنار بیگم کے ساتھ والی کرسی پر بٹھا گئے تھے۔ وہ بالکل ایک باپ کی طرح اس سے نرمی اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ انہوں نے کبھی اسے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن پھر بھی اپنے بابا کے نام کا خلا ہمیشہ ہی اس کے اندر موجود رہا تھا۔ کافی بڑی ہو گئی ہے یہ تو، اس کی تو تیلی ماں نگار نے اپنے ساتھ بیٹھے وزیر خانزادہ کو دھیمے لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ اور خوبصورت بھی۔ یہ بےہودہ کمنٹ دانین کی سوتیلی ماں کے ساتھ بیٹھے ان کے بانجے کی جانب سے آیا تھا تو ارحام نے قہر برساتی آنکھوں سے مقابل کو دیکھا تھا، جبکہ گلنار بیگم اور ان کے شوہر کے چہرے پر بھی ناپسندیدگی بھرے تاثرات رقم ہوئے تھے۔ ٹونی، بہیو یور سیلف۔ دراصل اسے باہر کے ماحول کی عادت ہے، تو بس اسی وجہ سے تھوڑا بے واق ہے۔ ٹونی کی آنکھیں دیکھ کر وہ کسیانی سی ہنسی ہنسی وضاحت دے رہی تھی۔ یہ جتنا بے باک صحیح، لیکن میرے گھر میں یہ بباکی آئندہ نہیں نظر آئے تو بہتر ہے۔ ارحام خانزادہ کے سرد برفیلے تنبیہ کرتے انداز پر ٹونی نے گھبرا کر اپنی توجہ کھانے کی جانب مرکوز کر ڈالی تھی۔ ارے بھائی، وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے، تم خامخواہ بھڑک رہے ہو۔ نگار بیگم کو اپنے بانجے کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی تو وہ جڑ سے بول پڑی تھی۔ بچہ ہے تو بچہ بن کر رہے، بگڑے بچے کو درست سمت پر لانا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ نانین ہمارے گھر کی عزت ہے، میں بے غیرت نہیں ہوں جو اپنے گھر کی عزت پر اٹھنے والی نظر اور الفاظ برداشت کر جاؤں، تو آئندہ خیال رہے۔ اس مرتبہ بھی کڑے انداز میں بولنے والا ارحام خان زادہ ہی تھا۔ اسے دانین کے معاملے اپنے ماموں کی بے حسی بری طرح چوئی تھی، جبکہ دانین کے دلکش چہرے کے سپاٹ تاثرات ہر طرح کے جذبات سے عاری تھے۔ اسے جیسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس دوران سبھی نے خاموشی سے ڈنر کیا تھا۔ اچھا بھئی، اب ہم چلتے ہیں۔ ڈنر کا بہت شکریہ۔ ڈنر اور تو کافی دیر کے بعد وزیر صاحب نے جانے کی اجازت چاہی تھی۔ میں نے ملازمین سے کہہ کر گھر کی صفائی ستھرائی اچھے سے کروا دی ہے، پھر بھی اگر کچھ مسئلہ ہوتا تو مجھے بتا دینا۔ صبح تک تمہارے گھر کے لیے ملازمہ بھی آ جائے گی۔ وہ وزیر خانزادہ سے مخاطب ہوئی، سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ اپنی بھابھی نے انہوں نے بس سرسری ہی بات کی تھی، ویسے بھی ان کی بے رخی طبیعت کی وجہ سے وہ زیادہ ان سے گلتی ملتی نہیں تھی، ورنہ تو دانین کی والدہ سے ان کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ ارے نہیں گلنار، تم نے اچھے سے گھر کی دیکھ بھال کروائی ہے۔ میرے بعد تم نے جس طرح گھر کا خیال کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ چلو اب ہم چلتے ہیں، گھر سیٹ ہو جائے تو پھر ہم ایک بڑی پارٹی کا اہتمام کریں گے۔ خوش دلی سے کہتے وہ بیگم اپنے بانجے کو لے کر نکل گئے تھے۔ اچھا آنٹی، کل ملتے ہیں۔ ویسے مجھے خوشی ہے کہ آپ کے پڑوس میں آباد ہوئے ہیں، نزاکت سے کہتے اس نے گلنار بیگم کے گال سے گال ملایا تو تیزی سے خود بھی باہر کی جانب چل دی۔ آپ وجیہہ ہونے کے ساتھ ساتھ مغرور بھی ہیں، کزن تو میں بھی آپ کی ہی لگتی ہوں، لیکن ہمیں تو آپ نے نو لفٹ کا بورڈ دکھایا ہوا ہے۔ مین گیٹ کی طرف جاتے سہرش کے قدم لان کی جانب مڑ گئے تھے، جہاں ارحام سگریٹ پیتے ٹہل رہا تھا۔ اس کی سوچوں کا مرکز بس ایک ہی ہستی تھی۔ میرے لیے آپ اجنبی ہیں، جبکہ میرے جس کے بارے میں بات کر رہی ہیں وہ بچپن سے میرے ہی ساتھ ہے اور وہ میری اپنی ہے۔ ارحام کے سنجیدگی سے باور کروانے پر سہرش کے نگوش تنے تھے۔ اب میں آ گئی ہوں تو اجنبی ہم نے بھی نہیں رہنا۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے وہ مانی خیزی سے بولتی تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ ماموں سے ایک بیٹی بھی سنبھالی نہیں گئی۔ ایک کو نظر انداز کیا اور دوسری کو اخلاقیات سکھانا بھول گئے۔ زیر لب بڑبڑاتے سگریٹ نیچے پھینک کر چپل سے رگڑتے وہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ممی، آپ اپنی نند سے اچھے تعلقات بنا کر رکھیں تاکہ میں ارحام خانزادہ کی زندگی میں داخل ہو سکوں۔ سچ ایسا شاندار مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا۔
جب سے اسے دیکھا ہے دل کی حالت بے حال ہے، بے باکی سے کہتے وہ ارحام کی تصویر میں گم ہو گئی تھی۔ نکل آؤ خوابوں کی دنیا سے، وہ تمہارا سڑو کزن تمہیں منہ نہیں لگائے گا۔ دیکھا نہیں کیسے گورتا ہے، جیسے سالم ہی نکل لے گا، اور اوپر سے لہجہ ایسا برفیلا ہے کہ وجود میں سرد لہریں ہی دوڑتی جاتی ہیں۔ اس نے ارحام کا ذکر کرتے ہی ٹونی کو ایک سخت جرجری سی لی تھی۔ تم کیا جانو پھیکے شلجم، مرد کو ایسا ہی دبنگ ہونا چاہیے۔ ڈیڈیاں تمہاری طرح کے کمزور مرد مجھے پسند نہیں، اپنے ازلی گستاخانہ انداز میں گویا ہوتی وہ موبائل سکرین کی جانب متوجہ ہوئی تھی جہاں اس کے فرینڈز کے میسیجز آ رہے تھے۔ بس کر دو سہریش اور بند کرو اپنی پپھو اور ان کے بیٹے کا ذکر کرنا۔ جب سے آئی ہوں یہی باتیں بول بول کر دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں جا رہی ہوں سونے، تمہارے ڈیڈ تو اب تک سو بھی چکے ہوں گے۔ وہ سسرال کے معاملے یوں بیزاری دکھاتی تھی جبھی اسے لتاڑتی صوفے سے اٹھ گئی تھی۔ آپ کچھ بھی کہیں، اگر میرا رشتہ ارحام سے طے نہیں کروایا آپ نے تو میں بتا رہی ہوں میں پھر اپنے فرینڈ ولیم سے شادی کر لوں گی۔ پیچھے سے دھمکی لگانے پر انہوں نے اسے گور کر دیکھا اور لاؤنج سے نکلتی چلی گئی۔ یار اگر تم ارحام کے چکر چلانے میں انٹرسٹڈ ہو تو میرا چکر اپنی سوتیلی بہن سے چلوا دو، قسم سے دل پہ لگی ہے اس کی خوبصورتی جا کر۔ حباست بھرے انداز میں کہتے اس نے اپنا سینہ سہلایا تو سہرش نے اس کی جانب کشن اچھال دیا تھا۔ ناشتہ تو سکون سے کر لو دانین، رات کھانا بھی تم نے برائے نام ہی کھایا تھا۔ ناشتے کی میز پر اسے عجلت بھرے انداز میں جوس پیتے دیکھ کر وہ متفکر سی گویا ہوئی تھی۔ بس پھپھو یہ جوس ہی کافی ہے، مجھ سے کچھ کھایا نہیں جائے گا، بھوک لگی تو کینٹین سے کچھ لے کر کھا لوں گی۔ جوس کا گلاس ختم کر کے وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ ارحام خانزادہ چارکول کلر کے سوٹ میں ملبوس نکسکتا تیار خوشبو میں بسا وہاں چلا آیا اور دانین کے شانوں سے پکڑتے واپس اسے کرسی پر بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ والی کرسی سنبھال گیا۔ ناشتہ کرو، اس کی پلیٹ ریڈی کر کے وہ اس کے سامنے رکھتا سنجیدگی سے بولا تو دانین نے مدد طلب نظروں سے اپنی پھپھو کو دیکھا جو بے نیازی دکھاتی کندھے اچکا گئی تھی۔ اسے بس ایک وہ ہی ہینڈل کر سکتا تھا۔ کھا رہی ہوں یا کھلاؤ اپنے ہاتھوں سے؟ اسے یوں ہی ناشتے کی پلیٹ کو گورتا دیکھ کر اس کے کڑے لہجے پر استفسار پر وہ ہڑبڑا کر کھانے کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جلاد زیر لب بڑبڑاتے اس نے پھرتی دکھائی تھی۔ آج اس کا ضروری ٹیسٹ تھا، اسے لازمی وقت پر پہنچنا تھا۔ اچھا پھپھو اللہ حافظ۔ ناشتے کے بعد وہ تیزی سے اٹھ کر گلنار بیگم کو پیار دیتی بیگ سنبھالے باہر نکلی تھی۔ اپنے پاپا کو کال کر لینا، وہ ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے عجلت میں تم سے ملے بغیر ہی نکلے ہیں۔ گلنار بیگم نے یاد دہانی کروانے پر وہ اس بات میں سر ہلاتا ان کے سر پر پیار دے گیا تھا۔ یونی تک کا تمام رستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ جب یونی کے آ جانے پر ارحام نے گاڑی روکی تھی، اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے اتر جاتی، مقابل نے اس کا بازو پکڑے اسے روکا تو اس نے ارحام کے ہاتھ پر نظر ڈالتے دوسری سوالیہ نظر ارحام خانزادہ کے دلکش چہرے کی جانب کی تھی۔ ماموں یا ان کی فیملی کی وجہ سے ہرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری فیملی اہم ہے اور ہم سب ہی تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس کی سرخ آنکھوں کے کنارے دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ رات بہت روئی ہے۔ سب مطلب آپ بھی، نہ جانے کیسے مگر یہ سوال اس کی زبان سے پھسلا تو مقابل سحر انگیز انداز میں مسکراتا ہلکا سا جھکا اس کی نم پڑتی آنکھوں کو باری باری پیار بھرے انداز میں نرمی سے چھو گیا۔ اس اپنائیت سے لبریز لمس کی شدت پر اس کا دل بڑے زوردار انداز میں دھڑک اٹھا تھا۔ فیملی میں بھی شامل ہوں، پیار سے اس کی ناک کھینچ کر چھوڑتے اس نے جو ہی مقابل کا بازو زاد کیا، وہ بیگ سنبھالتے صورت سے گاڑی سے نیچے اتر آئی اور پھر بغیر پلٹے یونی کے اندر غائب ہوئی تو مقابل نے اس کی پھرتیاں دیکھ کر خوشگوار انداز میں کہکا لگایا تھا۔ اب اسے یقین تھا کہ اس کی آگے کی زندگی دانین خانزادہ کے ساتھ بہت ہی خوشگوار ترین گزرنے والی ہے۔ اس کے بابا کو اپنی فیملی کے ساتھ آئے دوسرا ہفتہ تھا۔ سحری شب اکثر ہی شام کی چائے یا رات کے ڈنر پر ان کے گھر پائی جاتی تھی، جس وجہ سے دانین چڑنے سی لگی تھی اور اس سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اس کی پھپھو سے لگی رہتی یا پھر ارحام سے زبردستی فری ہونے کی کوشش کرتی تو وہ شٹ اپ کال دے دیتا۔ جیسے اس وقت کھانے کی میز پر خواہ ارحام خانزادہ سے فری ہونے لگی تھی کہ اس نے اپنے روڈ انداز میں اسے جھڑک دیا تھا۔ دیکھیں نا پھپھو، ارحام کو یہ کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں، حسین ہیں تو مغرور بھی کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے ان میں۔ ناک چڑھا کر اس نے ایک ادا سے کٹے بالوں کو پیچھے جھٹک دیا تھا۔ ارحام کی طبیعت ہی کچھ ایسی ہے، وہ ہر کسی سے گلتا ملتا نہیں ہے، اور دوسری بات تم سے عمر میں وہ بڑا ہے تو اسے بھائی بولا کرو۔ گلنار بیگم نے نرمی سے دو ٹوک انداز پر سحرش کا منہ بن گیا۔ دانین بھی تو انہیں بھائی نہیں کہتی جب تو آپ اعتراض نہیں کرتی، اس نے روٹھے انداز سے جتانے پر جہاں انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری وہاں دانین کی بس ہوئی تھی۔ اس نے اپنا چمچ پلیٹ میں پٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا نام بھی آئندہ اپنے لبوں سے مت لینا، تمہیں یہاں برداشت کر رہی ہوں یہی بہت ہے۔
اپنے گن کھانا نہیں ملتا جو یہاں روز روز منہ اٹھائی چلی آتی ہو؟ دانین کے ترش لہجے سے پھٹنے پر سہرش بھنچا کا سر رہ گئی۔ دانین، ارحام خان زادہ نے اسے نرمی سے ٹوکا تھا۔ مجھے کوئی کچھ نہ کہے، یہ میرا گھر ہے اور مجھے اپنے گھر میں یہ برداشت نہیں۔ غصیلے بھرے انداز میں بولتی وہ دوسرے ہی لمحے دوڑتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی تو گلنار بیگم نے پریشان ہو کر ارحام کی جانب دیکھا تھا۔ آپ فکر مند مت ہو، میں دیکھ لوں گا۔ انہیں تسلی دیتے وہ خود بھی نیپکین سے منہ صاف کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کس قدر بدتمیز ہے یہ دانین، گھر آپ کا ہے اور حق وہ جتا رہی ہے، اسے تو گویا موقع ملا تھا اس کی برائی کرنے کا۔ دانین بدتمیز ہرگز نہیں ہے، بازی سے غصہ جلدی آ جاتا ہے، اور اس گھر کی بات تو یہ گھر واقعی ہی اس کا ہے، اس گھر پر اسی کا حق ہے۔ ان کے لہجے میں دانین کے لیے ایک الگ طرح کی محبت چھلک رہی تھی جسے دیکھ کر وہ بری طرح جلی بنی تھی۔ آپ کی محبت ہے جو آپ ایسا کہہ رہی ہیں۔ خیر 2 دن بعد بھائی بھی آ رہا ہے اور گھر میں پارٹی بھی ہے۔ کل ڈیڈ آپ کو کارڈ دینے آئیں گے تو پلیز آپ سب نے آنا ہے۔ وہ اپنی باتوں کا اثر نہ دیکھ کر گویا موضوع گفتگو ہی بدل گئی تھی۔ ہم تو آ جائیں گے لیکن تمہارے انکل یہاں نہیں ہیں، دراصل زیادہ تر وہ دبئی والا بزنس دیکھتے ہیں، لیکن ان دنوں وہ بزنس میٹنگ کی وجہ سے یورپ سائڈ وزٹ پر ہیں۔ گلنار بیگم کی باتیں سنتی سہرش کی مزید آنکھیں کھلی تھیں۔ اس کی اگر یہاں شادی ہو جاتی تو اس کے تو عیش ہی عیش تھے، دولت بھی ملتی اور اتنا ہینڈسم شوہر بھی۔ چلے انکل بزی ہیں لیکن آپ اور ارحام نے ضرور آنا ہے۔ اب میں چلتی ہوں، مجھے بھی یاد آیا کہ ٹونی کے ساتھ مجھے مال جانا ہے، وہ میرا ویٹ کر رہا ہوگا۔ وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتی چند گھونٹ پی کر اجلت بھرے انداز میں بولی تھی، تمہاری اس کزن کی فیملی نہیں ہے؟ ان کے اندر میں تجسس نہیں تھا، بس سادگی بھرا سوال تھا یہ۔ فیملی تو ہے مگر اسے پاکستان دیکھنے کا شوق تھا تو یہ ہمارے ساتھ آ گیا، لیکن کچھ دنوں میں وہ چلا جائے گا۔ اوکے اب میں جاتی ہوں۔ ان کے سوال کا جواب دیتے وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی تو گلنار بیگم نے ملازمہ سے کہہ کر ٹیبل سمیٹنے کا کہہ دیا تھا۔ ارحم خان زیادہ سیدھا دانین کے روم میں داخل ہوا لیکن دانین اسے پورے کمرے میں کہیں دکھائی نہیں دی، تو وہ کمرے سے نکل کر پچھلے لان کی سمت آیا تھا جہاں وہ پلر کے ساتھ ٹیک لگایا گویا ہر شے سے خفا بیٹھی تھی۔ ناراض ہو، لیکن ناراض ہونا تو نہیں چاہیے، میں نے ڈانٹا نہیں تھا۔ سیرش بے شک تمہیں ناپسند سہی لیکن وہ ہمارے گھر میں ایک مہمان کی حیثیت تھی۔ تمہارا ایکٹ ماما کی تربیت پر سلوا اٹھا رہا ہے۔ ہماری ماما نے ہمیں یہ تو نہیں سکھایا کہ ہم گھر آئے کسی مہمان کی انسلٹ کریں۔ اس کے رسان بھرے انداز میں بولنے اور سوال کرنے پر وہ جھٹ سر کو نفی میں جنبش دے گئی تھی، جبکہ وہ اس کے ساتھ ہی ماربل کے فرش پر بیٹھا اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ وہ اب کیوں آئے ہیں؟ زکام زدہ لہجہ، وہ بھیگی نیلی آنکھوں کا درد میں ڈوبا شکوہ مقابل کے دل پر کسی نکیلے بھالے کی مانند جا کر لگا تھا۔ تمہیں ان کے ہونے سے فرق پڑا ہے، میں جانتا ہوں۔ مزید آگے بڑھتے ارحام خانزادہ نے اسے اپنے نرم حصار میں قید کیا تو اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا گئی تھی۔ میں بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں ارحام، حالانکہ مجھے آپ سب نے بے پناہ پیار دیا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ماں زندہ نہیں تھی تو مجھے صبر آ گیا، لیکن اپنے باپ زندہ پا کر کیسے صبر کروں؟ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے گریبان اپنی مٹھی میں دبوچے ہوئے تھے۔ تم رونا چاہتی ہو، اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی ہو تو کر لو، اچھا ہے دل کا غبار چھٹے گا۔ جس کا سر چومتے ارحام خانزادہ نرمی سے اس کی پشت سے ہلاتا اسے کھل کر رونے کی وجہ دے گیا تو وہ کھل کر روئی تھی۔ میں اتنی بری ہوں ارحام کہ میرے بابا نے کبھی پلٹ کر مجھے نہ دیکھا۔ مقابل کے سینے میں چہرہ ٹکائے اس نے ہچکی بھری تھی۔ میری دانین دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہے۔ اس نے جھک کر باری باری اس کی نم سرخ پڑتی آنکھوں کو چوما تھا۔ سچ میں وہ اب بھی بے یقین تھی، جب ہی ان حسین آنکھوں کو پھیلائے وہ حیرانی سے سوال کرتی مقابل کا دل دھڑکا گئی تھی۔ 100% سے زیادہ سچ۔ اس کا لہجہ جذبات کے روح میں باری ہو کر گمگیر ہوا تھا۔ آپ تو ہر وقت مجھ پر برہم ہی ہوتے رہتے ہیں، پیار تو کبھی کیا ہی نہیں، تو میں کیوں آپ کی بات کا یقین کروں؟ میں روٹھے پن سے کہتی ہوئی اسے الگ ہونے لگی تھی کہ مقابل نے اس کی پشت پر دباؤ ڈالے اسے اپنی سمت کھینچا اور سیدھا ہو کر اس کے وجود کا حصہ بنی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ مقابل کی حرکت پر وہ سرخ و ناری ہوتی بری طرح بکھلائی تھی۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ تمہیں کتنا پیار کرتا ہوں، شوق بھری سنجیدگی سے کہتے وہ دانین کی جان ہوا کر چکا تھا۔ دست و لب کی بے باکیاں اسے بکھلا دے گئی تھیں تو وہ بری طرح پچھتائی تھی مقابل سے شکوہ کر کے۔ پلیز ارحام، مجھے یقین آ گیا، مزید یقین دہانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پل میں روحانسی ہوئی تو مقابل کو اس کی پتلی ہوتی حالت پر رحم آیا اور اس کے وجود میں سمٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اتنی جلدی یقین آ گیا میرے پیار پر؟ ابھی تو مجھے تمہاری یقین تمہیں لوٹانا تھا اور اب بھی اسے تنگ کرنے سے آواز نہیں آیا تھا تو اس کے کشادہ سینے پر ہاتھ میں مٹھی بنا کر مار گئی تھی۔ اس کے ہلکے پھلکے مار کا اثر کہاں ہونا تھا، مقابل پر الٹا مار کھا کر ارحام کا دلکش کہکا فضا میں گھل گیا تھا۔ اپنی مجازی خدا سے کبھی یہ شکوہ نہیں کرتے میری جان کہ وہ پیار نہیں کرتا، ورنہ نتائج اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اسے یوں ہی اپنے باہوں میں بھر کر گود میں اٹھائے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تو نہ نے دل ہی دل میں توبہ کی تھی کہ اسے کہاں علم تھا کہ مقابل اس قدر بے باک بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تو ہمیشہ اس کا سڑو روپ ہی دیکھا تھا جو اس پر باری ہی پڑتا تھا، لیکن اب جو اس کا رومانٹک موڈ نظر آیا تو اس کی جان ہی نکال چھوڑی تھی۔ مقابل نے
مگر پھر بھی وہ خوش تھی، دل پر محبت نے ڈیرا جما لیا تھا، دل کا گلستان مہکنے لگا تھا۔ ایک دوسرے میں گم وہ دونوں گھر کے اندرونی حصے کی جانب غائب ہوتے اس بات سے انجان تھے کہ کوئی انہیں بزم کرتی آنکھوں سے دیکھے جا رہا ہے۔ تمہاری کزن تو کافی بولڈ ہے، مزے ہیں بھائی دونوں کے، کیا رومانٹک سین دکھایا ہے تمہارے سڑو کزن نے۔ ویسے اس کی دبنگ شخصیت کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ اس قدر رومانٹک بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹونی سہرش کے ساتھ ہی کھڑا اس منظر کو دیکھتا مانی خیزی سے گویا ہوا، تو سہرش نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ارحام صرف اور صرف میرا ہے، جسے دانین نے یا کسی اور نے بھی اس بیچ میں آنے کی کوشش کی تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ آگ اگلتے لہجے میں بولتی وہ ٹیرس کی رینکنگ پر زوردار ہاتھ مار گئی تھی۔ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا، دیکھا نہیں کیسے ارحام خانزادہ اس پر لٹو اس کے ناز اٹھا رہا تھا۔ ٹونی نے ہنس کر کہنے پر اس نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ وہ بس ایک مرد ہے، اسے ادائیں دکھاؤ تو وہ مائل ہو ہی جاتا ہے، وہ بھی اپنی اس تھرڈ کلاس ادائیں دکھا کر مقابل کو پھنسا چکی ہے، لیکن مجھے اس جال کو کاٹنا بھی اچھے سے آتا ہے۔ حقارت بھرے انداز میں بولتے وہ غصے میں اس کی جگہ کو گور رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے تک وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارحام خانزادہ آفس سے لوٹا تو گلنار بیگم کے ساتھ بیٹھی دانین کا منہ لٹکا ہوا دیکھ کر سلام کرتا سیدھا ان کے پاس ہی چلا آیا تھا، ورنہ تو وہ سلام کر کے پہلے ہاتھ بات لے کر چینج کیا کرتا تھا۔ دانین چونکہ اس کی ماما کے ساتھ بیٹھی تھی تو وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے مسز، آپ کے حسین چہرے پر تفکر کی کالی بدلی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ سنجیدگی سے گویا ہوتے اس نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے کوٹ اتار کر صوفے کی ہتھی پر رکھ دیا تھا۔ میرا کل بہت اہم ٹیسٹ ہے اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، میں بار بار اس سوال کو سالو کرتی ہوں لیکن ہر مرتبہ آنسر غلط ہی نکل کر آ رہا ہے۔ منہ بسورے اس نے اپنی پریشانی مقابل کے گوشے گزار کی تو وہ اس کی پوری بات کو توجہ سے سنتا، کپ ڈرنکس نکال کر ٹیبل پر رکھا اپنے کپ فولڈ کرنے لگا۔ اس دوران گلنار بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چل دی تاکہ پرتکلف چائے کا انتظام کرنے کا بول سکیں، کیونکہ پڑھائی کی ٹینشن کی وجہ سے دانین نے دوپہر میں لنچ بھی برائے نام ہی کیا تھا۔ کچھ وہ ان کی پرائیویسی کے خیال سے بھی اٹھ گئی تھیں، وہ ٹیپیکل ساسوں کی طرح کی سوچ نہیں رکھتی تھی۔ ان کے نزدیک بہو بیٹے کی محبت ہی گھر کی خوشحالی کی وجہ ہے۔ وہ تو چاہتی تھی کہ وہ دونوں ہمیشہ یوں ہی محبت سے جڑے رہیں، جو رشتہ ان کی خواہش پر جڑا تھا اب اس رشتے میں انہیں محبت کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، جس وجہ سے وہ پہلے بھی سے بھی زیادہ خوش رہنے لگی تھی، ورنہ تو انہیں بس فکر ہی کھائے رہتی تھی، لیکن اب وہ ٹینشن فری ہو چکی تھی۔ میرے پاس آؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اپنی ماما کو منظر کے ہٹنے کے سارے جہاں کا پیار لہجے میں سموئے اس نے دانین کو اپنے پاس بلایا تو وہ پین رجسٹر اور بک میز پر اٹھاتے اسے تھوڑا فاصلے پر ہو کر جھجکتی ہوئی بیٹھی تھی، اور اب تک اس کی پرسوں رات والی بے باکی نہیں بھولی تھی۔ وہ بے شک شرافت کا مظاہرہ کرتے اسے گود میں اٹھا کر کمرے تک چھوڑ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے جو اس نے اپنا استعاق استعمال کر کے اس کے ہوش اڑائے تھے، وہ جب سے ہی مقابل سے کترائی اور نظریں چرائے ہوئے تھی۔ قریب تو آؤ، اتنی دور سے کیسے تمہیں سمجھ آئے گی؟ بولنے کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کے پہلو پر گرفت جما کر اسے خود کو قریب لاتے اسے بوکھلانے پر مجبور کرتا، اگلے لمحے بے نیاز ہوتا رجسٹر گود میں رکھ کر پین دانتوں میں دبانے لگا تھا کہ دانین نے صورت سے اس کے ہاتھ سے پین اچک لیا تو مقابل نے اسے سوالیہ انداز میں دیکھتے اس کی حرکت کی وجہ دریافت کی تھی۔ دراصل یہ پین میرے منہ کا ہے، تو کھسیانی سی ہو کر اسے بول رہی تھی کہ اس پین کے مقابل سے اچکتا ارحام اپنی انابی لبوں کے بیچ دبا گیا تھا، جیسے اسے بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ وہ مقابل کی حرکت پر شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ پیش تم بتاؤ، اس کے سرخ چہرے پڑتے کو دیکھ کر وہ مکمل سنجیدگی بھرے انداز میں آ چکا تھا، جس وجہ سے وہ اپنی شرم بھری جھجک ایک طرف رکھ گئی تھی۔ پڑھائی بہرحال ابھی زیادہ ضروری ہے، ورنہ پوری کلاس کے سامنے بے عزتی پکی ہو جانی تھی۔ ارحام اسے پوری دلچسپی سے سوال سمجھا رہا تھا اور وہ پوری توجہ سے اس سے پڑھ رہی تھی۔ ہائے، میں کب سے اس کا سوال لے کر ہلکان ہو رہی تھی، اور آپ نے منٹوں میں نہ صرف اسے حل کیا بلکہ مجھے اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا بھی ہے، اور میں بآسانی اب سارے کویسچنز خود کر پاؤں گی۔ جوش و جذبات سے کہتی وہ ارحام سے لپٹ گئی تو وہ ہنس کر اس کے سر پر چپٹ لگا گیا تھا۔ ہلکان مت ہوا کرو، میرے ہوتے اگر تم پریشان ہوگی تو یہ ارحام خانزادہ کے لیے شرم سے ڈوب جانے کا مقام ہے۔ کوئی بھی پریشانی یا مسئلہ درپیش ہو تو فوراً میرے پاس چلی آیا کرو۔ اپنے ہونے کا مان بخشتے اس سے جھک کر دانین کا ماتھا چوما تو سرشاری سے مسکرا دی تھی۔ پہلے آپ خڑوس نما جلاد تھے تو مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن اب وہ ایک دم بولتے ہوئے خاموش ہوئی تو مقابل کے دل کو بے چینی لاحق ہوئی تھی۔ بات مکمل کرو یار، مجھے الجھن ہوتی ہے ادھوری باتوں سے۔ مقابل اس لہجے پر بری طرح جھنجھلایا تھا تو وہ اس کی کیفیت سے حظ اٹھاتی صورت سے دوڑ کر وہاں سے جانے لگی تھی۔
لیکن مقابل اس کے ارادے بامتا صورت سے اسے قابو کرتے اس کی گدگدی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ ارحام بس کرے۔ وہ بری طرح مچلتی ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ بات مکمل کرو پہلے، اس کی آنکھیں دکھا کر وہ بری طرح پچھتائی تھی۔ جلاد کو چھیڑ کر، مگر اب مرتی تو کیا کرتی والا سین تھا۔ اب آپ کچھ سویٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہوش ناک چڑھا کر وہ اس کے حصار میں قید اپنی آنکھوں میں نمکین خفگی بھرے اسے دیکھنے لگی تو ارحام نے جھک کر اس کی ناک کو دانتوں میں دبایا تھا، جس پر وہ درد کے مارے چیخ پڑی۔ ہائے ظالم، کاٹ ہی کھائیں گے کیا؟ اس کے چوڑے سینے پر اپنا چوڑیوں سے بھرا ہوا ہاتھ مارتے وہ ہائی دے رہی تھی۔ کب سے چوکھٹ پر کھڑی سحرش ان کی حرکتوں پر اپنا خون جلاتی بول پڑی۔ تمہارے تو عیش ہیں بھائی۔ سحرش کی تند پری ڈوبی آواز پر ان دونوں کی گردنیں پچھلی جانب گمی تھی، جہاں سحرش آنکھوں میں حسد کے جذبات لیے دانین کو دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اس کا انداز ان دونوں کو ہی ناگوار گزرا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارحام خانزادہ اچھے سے اس کی عزت افزائی کرتا، دانین بول پڑی تھی، اٹھی اور اپنی جگہ سے اب بھی نہیں تھی، جبکہ ارحام خانزادہ اسے بولتے دیکھ غصے میں لب بینچے خاموش ہو گیا۔ دانین کو بھی اچھے سے جانتا تھا اور اس نے خود ہی مقابل سے نمٹ لینا تھا، جب بھی وہ بے فکری سے اپنے فون کو کوٹ کی پاکٹ میں نکال بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، تم ہی سے کہا ہے میں نے۔ دانین کے ترش سوال پر جواباً سحرش کا انداز بھی کٹیلا ہوا تھا۔ تو میڈم، میرے عیش کرنے پر تم کیوں جل بن رہی ہو؟ تم بہن بھائی اور تمہاری ماں باپ کی کمائی اور محبت پر ایک مدت سے عیش کر رہے ہیں۔ میں نے کبھی تمہیں یہ طعنہ نہیں دیا، حالانکہ میں اس بات کو کہنے کا پورا حق رکھتی ہوں، کیونکہ تم لوگوں نے میرے حصے کا پیار سمیٹا ہے، میرا حق کھایا ہے۔ دانین بولنے میں اس سے کم نہیں زیادہ ہی تھی، جب اسے اس کے انداز میں جواب دیتی سحرش کا اچھے سے دماغ درست کر گئی تھی، جبکہ اس دوران ارحام بے نیاز سا اپنے فون میں مگن ہو چکا تھا۔ تم بے انتہا، وہ غصے میں بل کھاتی بول رہی تھی کہ دانین نے اس کی بات اچک لی۔ جانتی ہوں میں بے انتہا خوبصورت ہوں، اتنی سی بات بتانے کے لیے تم نے مجھے ڈسٹرب کیا۔ دانین نے گویا اس مرتبہ اس کے جلے دل پر اچھے سے نمک پاشی کی تو وہ لاپرواہ بن کر بیٹھے ہنسی تباہی ارحام خانزادہ کو دیکھ پاؤں پٹکتی وہاں سے نکلتی گئی تھی، جبکہ دانین خود کو ہلکا محسوس کرتے مزے سے مقابل کی گود سے رجسٹر اٹھاتی بقایا سوالات سولو کرنے لگی تھی، اور اتنے میں ملازمہ گلنار بیگم کی میت میں لوازمات سے بری ٹرے گھسیٹتی چلی آئی تھی۔ پہلے پیٹ پوجا، پھر کام دوجا۔ گلنار بیگم کی چہکتی آواز پر وہ جھٹ پٹ اپنی چیزیں سائڈ پر رکھ گئی تھی۔ آئی لو یو پپو، سچ بڑی بھوک لگ رہی تھی۔ تیزی سے اٹھ کر گلنار بیگم کا گال چومتی وہ اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتی واپس ارحام کے پہلو میں ہی بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ ہنس کر خود سے بھی اپنی چھوڑی جگہ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ کبھی ایسی والہانہ محبت کا اظہار اپنے مجازی خدا سے بھی کر لیا کرو، یقین جانو تمہیں ثواب ہی ملے گا۔ بھرپور سنجیدگی سے کہتے وہ آگے بڑھ کر اپنی پلیٹ میں اپنی پسند کی کھانے کی چیزیں رکھنے لگا تھا، جبکہ وہ بیچاری اس قدر بے باک شکایتی فرمائش سنتے وہاں سے چلی گئی تھی، تو وہیں دوسری طرف دانین تن فن کرتی لاؤنج میں داخل ہوتی ہاتھ مار کر کارنر پر رکھا گلدان زیر زمین بوس کر گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سحرش؟ وزیر صاحب اس کی حرکت پر برہم ہوئے تو نگار بیگم نے سحرش کی آنکھیں دکھا کر قابو میں رہنے کا اشارہ دیا تھا، جسے وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ بدتمیز میں نہیں، وہ آپ کی سو کالڈ بیٹی ہے، جاہل کو بات کرنے تک کی تمیز نہیں۔ مجھے بھائی اور ممی کا طعنہ دے رہی تھی کہ ہم نے اس کا حق کھا لیا، اور خود وہ کیا کر رہی ہے؟ کبھی ارحام کی باہوں میں جھول رہی ہوتی ہے تو کبھی اس کی گود میں بیٹھی ہوتی ہے۔ کبھی دیکھی بھی آپ نے اپنی بیٹی کے کالے کرتوت؟ دیکھ کر شرم سے سر جھک جائے گا۔ بغیر کسی لحاظ کے اس کے منہ میں جو آیا وہ بکتی چلی گئی، جبکہ طیش کے عالم میں وزیر صاحب کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، بڑی بہن ہے وہ تمہاری۔ انہیں سحرش کے منہ سے دانین کے لیے کی گئی بکواس تھوڑی بھی برداشت نہیں ہوئی، تو وہ بری طرح سے بڑک کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ نگار بیگم بھی گھبرا کر خود بھی ان کے ساتھ ہی اٹھی تھی، جبکہ وہ اپنے ڈیڈ کا بے پناہ غصہ دیکھ کر ایک لمحے کو گھبرا کر خاموش ہو گئی تھی۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی؟ باپ کے سامنے تک بات کرنے کی تمیز نہیں اس میں؟ جو منہ میں آیا ہے بس بکواس کر ڈالی۔ وہ نگار بیگم کی جانب پلٹتے بری طرح سے زندگی میں پہلی مرتبہ ان پر بھڑکے تھے۔ باپ کے سامنے کھڑی اپنی بہن کی کردار کشی کر رہی ہے۔ افسوس ہوا ہے مجھے آج یہ جان کر کہ تم نے اپنی بیٹی کو اخلاق تک نہیں سکھا سکی۔ لعنت ہے اس زندگی پر۔ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت سے میں بولتے وہ شدید اشتعال میں مبتلا تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے، تو سحرش نے غصے میں دوسرا ڈیکوریشن پیس بھی ہاتھ مار کر زمین پر پھینکا تھا۔ جس بیٹی کو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، اس بیٹی کے لیے بڑی محبتیں امڑ رہی ہیں۔ غصے میں پاگل ہوتے اس نے اپنے بال نوچے تھے۔ بس کرو سحرش، کیا پاگل ہو گئی ہو؟
نگار بیگم نے اسے بمشکل سنبھال کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے ارحام کے سامنے بے عزت کیا ہے، اب میں اسے ساری دنیا کے سامنے بے عزت کروں گی، کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ میں ڈیڈ کی سو کالڈ بیٹی کو دکھاؤں گی، ڈیڈ کو ان کی لاڈلی بیٹی کی کالے کرتوت۔ نگار بیگم کے گلے لگی وہ غصے میں بالکل ہی آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لینا، لیکن ابھی پلیز خود کو سنبھالو، کل تمہارا بھائی آ رہا ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے گھر میں، تم پارلر جاؤ، بلکہ میرے ساتھ چل کر کچھ سروسز لو۔ یہاں آ کر تو تمہاری سکن رف ہی ہو گئی ہے اور بال دیکھو کیسے بے جان ہو رہے ہیں۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اس کا دماغ کیسے صحیح سمت پر لانا ہے۔ جب بھی وہ اسے بہلا پھسلا کر اپنی باتوں میں لگاتے، اسے پارلر جانے کے لیے ریڈی بھی کر چکی تھی۔ چارکول بلیو پارٹی سوٹ میں پسٹل شرٹ پہنے وہ خوشبوؤں میں بسا اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ مکمل ریڈی تھا۔ چمچماتے شوز اور مضبوط کلائی میں مہنگی ترین ریسٹ واچ اپنی قیمت آپ بتا رہی تھی۔ جیل سے اوپر کے بال سمیٹے اور ٹرم کو کی گئی شیپ جس کے شارٹ لک کو مزید ابھار رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور مطمئن ہوتے اپنا موبائل ان پلگ کرتا کمرے سے نکلنے سے پہلے تمام الیکٹرک بٹنز بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ آپ کی بہو بیگم کہاں ہے؟ نیچے لاؤنج میں اپنی ماما کو تنہا انتظار میں بیٹھا دیکھ کر بےتاب نظروں نے ایک ہی چہرے کو تلاشا تھا، جبکہ اس کی کیفیت بامتے وہ خوبصورتی سے مسکراتی تھی۔ وہ خود بھی اس وقت نیوی بلیو ساڑی میں ملبوس بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ پارٹی کا تھیم کلر ہی بلیو تھا۔ لو آ گئی مسز ارحام۔ سامنے زینے اترتی دانین کو دیکھ کر وہ شرارتاً گویا ہوئے تو وہ تیزی سے ان کی نظروں کے تعاقب میں پوری طرح پلٹا اور پھر ساکت رہ گیا۔ نیوی بلو کلر کی ساڑی میں اس کا سراپا پاکندن کی طرح جلملا رہا تھا۔ ساڑی پہن کر اس نے خود اچھے سے شال سیٹ کر رکھی تھی، گلے میں پیش قیمتی نیکلس تھا تو کانوں میں نیکلس کے میچنگ کے بندے تھے۔ ایک کلائی میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں تھی تو دوسری کلائی میں ارحام کے نکاح کے وقت گفٹ کیے پیش قیمتی اور خوبصورت کڑے پہنے گئے تھے۔ ہیل اس نے مناسب پہنی تھی، لائٹ میک اپ کیے بالوں کو سٹائلش چوٹی میں قید کرتے اس نے تازہ موتی اٹکائے ہوئے تھے، جس کی بنی بنی خوشبو اس کے قریب آنے پر محسوس ہونے لگی تھی۔ نیلی آنکھوں میں ڈیروں کاجل ڈالے، شاید وہ آج اس کے دل کا قتل عام کر چکی تھی۔ ماشاءاللہ، بے ساختہ اس کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے تو ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر پورے حق سے اس کا سر چوم لیا تھا۔ اس کی یہ ساری شاپنگ بذات خود ارحام خانزادہ نہیں کی تھی۔ اسے علم تھا کہ دانین کو ساڑی پہننے کا بہت شوق ہے، بس اس کی خاطر وہ اس کے لیے ساڑی لے کر آیا تھا، لیکن اس ساڑی میں کہیں بھی اس کا وجود کا حصہ نمایاں نہیں ہو رہا تھا۔ بس کریں ارحام، میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ مقابل کی وارفتگی بڑی نظروں سے گھبرا کر وہ بول پڑی تو وہ ہنس کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا تھا۔ آپ دونوں کا رومانس ختم ہو گیا تو کیا ہم پارٹی میں چلیں؟ گلنار بیگم کے انداز میں شرارت بری چھیڑ محسوس کرتی فجیب کا تیزی سے ان کے قریب بڑھ گئی، جبکہ دانین کی حیا پر وہ واری صدقے گیا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے، عورت بے رنگ پانی جیسی ہوتی ہے، اس میں بھی جس رنگ کا پانی ڈالو اس رنگ کی وہ رنگ جاتی ہے۔ ارحام یہ بات دل میں ہی سوچ چکا تھا۔ شروع میں وہ کس قدر ضدی اور ہٹ درم بن جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ ارحام کی محبت اور توجہ پاتے اس کے رنگ میں رنگنے لگی تھی۔ اب صحیح معنی میں وہ مسز دانین خانزادہ بن چکی تھی، اس کے رنگ میں رنگی دنیا کی حسین ترین عورت۔ پارٹی کا تھیم بلو تھا تو پارٹی کی ساری تیاری پول سائڈ کی گئی تھی۔ نگار بیگم بڑی شان سے سب رشتہ داروں سے اپنے بیٹے کو ملوا رہی تھی، جو اسکائی بلیو ٹو پیس میں ملبوس ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ سیرش اسکائی بلیو میکسی میں ملبوس پارلر سے ریڈی ہو آئی تھی۔ میکسی کی سلیوز غائب تھی، پچھلا گلا تو خیر کافی ڈیپ تھا ڈریس کا، لیکن شکر تھا کہ اگلا گلا اس قدر ڈیپ نہیں تھا، لیکن بہرحال ڈیپ گلا ہی تھا، معمولی ہی صحیح لیکن اس کے نسوانی خوبصورتی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اپنے بیبی سٹائل کی کٹنگ ہوتے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ایک داغ سے سب سے بے نیاز بس ٹونی کے ساتھ لگی تھی۔ اسے بس ارحام کا انتظار تھا اور پھر اس کا انتظار ختم ہوا۔ وہ اپنی فیملی کے سامنے سے پروقار انداز میں چلا آ رہا تھا۔ ان کے آتے ہی سب کی نظروں کا مرکز دانین اور ارحام خانزادہ ہی بن چکے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ کس قدر مکمل لگ رہے تھے کہ ساری جل کر کوئلہ ہوئی تھی۔ واؤ یار، یہ لڑکی تو بلا کی حسین ہے، ساڑی جیسے لباس میں بھی ایک دم سیپ سے موتی کی طرح لگ رہی ہے۔ ٹونی کے بے ساختہ کیے گئے اس اظہار خیال پر سہرش نے اس کی کمر پر ایک تھپڑ مارا تو وہ بری طرح سے اچھلا تھا۔ کیا ہے، اب بندہ تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ وہ برا مناتے اس کے قریب سے ہٹ گیا تو وہ بھی سر جھٹکتی ارحام سے ملنے کے لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ ہیلو ہینڈسم، یوں لگ رہا ہے کہ پارٹی میں جان آ گئی ہے۔ اس کی بے باکی سے دیکھنے اور بولنے کے انداز پر ارحام خانزادہ کے چہرے کے وجیہہ نقوش تن گئے تھے۔ گلنار بیگم تو دانین کو لیے اپنے خاندان کے افراد سے ملنے آگے بڑھ چکی تھی۔ یہاں صرف وہی ٹھہر گیا تھا کہ ایک ضروری میسج کو رپلائی دے رہا تھا وہ۔
مجھے اتنی بے تکلفی پسند نہیں ہے، اپنی حدود میں رہو۔ اس کے خشک لہجے پر سحرش کی مسکان سمٹی تھی۔ مقابل نے ایک نظر کے بعد اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ کافی حسین لگ رہی تھی۔ اسے اپنی تیاری اب غارت ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لے، مقابل اس سے متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ یہی بات اسے جلا کر رکھ کر رہی تھی۔ اس میں کمی کیا تھی؟ وہ تو اس پر ایک نظر تک نہیں ڈال رہا تھا، جبکہ دانین کے ساتھ تو وہ کھلی کتاب بن جاتا تھا۔ ہاں بھائی، آپ تو بس ایک ہی بے تکلف ہونا پسند کرتے ہیں، اور ایک ہی بے تکلفی پسند ہے۔ جواباً سحرش کے بولنے کے انداز میں طنز گھلا تھا۔ وہ چل رہی تھی اور یہی جلن لبوں کے سے الفاظ کی صورت ادا ہوئی تھی۔ تم ٹھیک سمجھی ہو، مجھے بس ایک ہی ذات میں دلچسپی ہے، اور تم وہ ذات شریف ہرگز نہیں ہو۔ سرد لہجے میں بولتا اسے باور کراتے وہ آگے کو بڑھ گیا تو وہ ناگن کی مانت بل کھا کر رہ گئی تھی۔ یہ تمہاری بڑی بہن دانین ہے۔ وزیر خانزادہ اپنے بیٹے کا تعارف کروانے لگے تو وہ والہانہ انداز میں دانین سے ملنا اس کے سر چوم گیا تھا، جبکہ وہ اس کے بائی والے انداز کی محبت محسوس کرتی پہلے حیران ہوئی، پھر مسکرا دی تھی۔ نگار بیگم کا بیٹا کم از کم ان پر نہیں گیا تھا، اسے رشتوں کا پاس تھا۔ آپ تو پیکیجز سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کے بے ساختہ کہنے پر وہ پھر سے حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون سی پکچرز؟ اس نے حیرانی کو زبان دی تھی۔ ڈیڈ کے پاس آپ کی پکچرز کی پوری ایک البم ہے، وہ اکثر اسٹڈی میں بیٹھ کر اسے دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا تھا۔ نمیر خانزادہ اس پہ کیے گئے انکشاف پر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اس دوران وزیر صاحب واپس پلٹ چکے تھے اور اس کے بعد بس تعارف قربانی کی نیت سے شاید آئے تھے۔ ڈیڈ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں آپ بھی، لیکن وہ اپنی شرمندگی کی وجہ سے کبھی یہ بات آپ سے کہیں گے نہیں۔ دانین کی نظروں کے تعاقب میں اپنے ڈیڈ کو دیکھتا وہ یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ اپنی ماں اور بہن سے قطعی مختلف شخصیت کا مالک تھا، اور یہ بات ظاہر بھی تھی۔ ڈیڈ ممی سے ہمیشہ ہی بلیک میل ہوتے آپ سے دور رہے، اور یہ بات انہیں ہمیشہ گلٹ میں مبتلا کیے رکھتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ آپ سے کتراتے ہیں، اور سچ جانے ان کی وجہ ان کی شرمندگی اور احساس جرم ہے۔ میں گواہ ہوں ان کے احساسات کا۔ وہ اکثر و بیشتر آپ کو یاد کرتے میرے سامنے رویا کرتے تھے۔ ممی نے ڈیڈ کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ پلٹ کر آپ کے پاس گئے تو آپ کو اپنے پاس بلایا تو وہ خود بھی زہر کھا لیں گی اور بچوں کو بھی زہر دے دیں گی۔ بس اسی خوف کی وجہ سے وہ آپ سے دور رہے۔ ہاں، انہیں یہ اطمینان تھا کہ آپ یہاں خوش ہیں، اور دوسرا، اگر آپ ہمارے ساتھ رہتی تو شاید میری ممی کی فطرت ایسی تھی کہ آپ کبھی بھی ہمارے ساتھ خوش نہیں رہ پاتی۔ ڈیڈ کبھی آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ 6 ماہ پہلے بابا کو میجر اٹیک آیا تھا، جس وجہ سے ممی کچھ نرم پڑی اور بابا کے ساتھ پاکستان چلی آئیں۔ پلیز اگر ہو سکے تو ڈیڈ کو معاف کر دینا، وہ بس مجبوری کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے انسان ہیں۔ امیر نے ساری باتیں اس کے سامنے رکھنے کے بعد حاجی سے گزارش کرتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنی ممی کی جانب بڑھ گیا، جو ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ امیر کے جانے کے بعد اس نے پلٹ کر وزیر خانزادہ کو دیکھا تھا۔ اس نے سنا اور دیکھا تھا کہ عورت مجبور کر دی جاتی ہے، لیکن آج اس نے جانا کہ مرد بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنے بابا کی حالت کے بارے میں جان کر اس کا دل بھر آیا تو وہ تیزی سے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی تھی۔ آرام جو وہ سب سے ملا رہا تھا، اس کی ساری توجہ کا مرکز بس ایک دانین کی ہی ذات تھی۔ اسے گھر کے اندرونی حصے کی جانب تیزی سے بڑھتا دیکھ کر وہ فکر مندی سے نمیر کے ایکسکیوز کرتا اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ سحرش نے یہ منظر سلگتی آنکھوں سے دیکھا اور ٹونی کو اشارہ دیا، اور ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھی جو اسے مل گیا تھا۔ پارٹی میں ایک بڑی سکرین بھی نصب تھی، جس میں ڈرون کیمرے کی بدولت چلتی پارٹی کے مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ ٹونی کے اشارہ کرنے پر ڈرون کیمرہ وہاں سے حرکت کرتا اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ کیا ہوا ہے دانین؟ مقابل اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ پریشان ہوا تھا، جبکہ وہ سہارا پاتے اس کے کشادہ سینے پر سر رکھتے اپنے دل کا بوجھ کم کرتی گئی تھی۔ میں نے کبھی خود کو بابا کی طرح رکھ کر سوچا ہی نہیں، میں انہیں بے حس سمجھتی رہی ارحام، لیکن وہ بیچارے تو مجبور تھے۔ انہیں میرے ساتھ زیادتی کا اتنا گلٹ رہا کہ ان کا دل بند ہوتے ہوتے بچا، اور میں نے کیا کیا؟ بس ان سے نفرت کرتی رہی، کبھی ان کی مجبوری سمجھ ہی نہیں پائی۔ بوجھل غم سے چور لہجے میں بولتے اس نے اپنا چہرہ اٹھایا اور ارحام کو دیکھا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار دیا تھا۔ اچھا، بس خود کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ شرمندگی کی وجہ سے تم سے مل نہیں رہے تو کیا تم بھی ان سے مل نہیں سکتی؟ تو تم ان سے مل لینا، پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر پلیز اب رو کر یا پریشان ہو کر خود کو ہلکان مت کرو۔ اس کے گرد حصار مضبوط کرتے اس نے ایک مرتبہ پھر جھک کر دانین کا سر چوما تھا، جبکہ باہر سکرین پر نظر آتا یہ منظر دیکھ کر ہر کوئی ساکت کھڑا تھا۔ جب ہی سحرش زور زور تالیاں بجاتی آگے کو آئی تھی۔ اس دن ڈیڈ آپ مجھ پر برہم ہو رہے تھے کہ آپ نے
پیاری دانین کے کردار پر بات کی تو آج دیکھ لیں اپنی لاڈلی کی حرکتیں، کس طرح وہ بے شرمی کے ریکارڈ بریک کر رہی ہے اپنے ہی کزن کے ساتھ مل کر، سب کی نظروں میں دھول جھونکتی عیاشیاں کرتی پھر رہی ہے، اور آپ مجھے برا بلا بول رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے اس کے کالے کرتوت۔ وہ بھی مزید کچھ کہتی اور بولتی، ایک دم ہی وہاں پر آئی دانین نے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ حالانکہ ارحام تو اس لڑکے کا گلا دبا دینا چاہتا تھا، لیکن دانین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور خود آگے بڑھی تھی۔ تم جیسی گھٹیا، وہ تمہاری سوچ اس سے بھی کئی گنا زیادہ گھٹیا ہے۔ ارحام مجھے پیار کریں یا میں ان سے، اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ وہ میرے شوہر ہیں اور میں ان کی بیوی ہوں، اور جو تم جن کو یہ منظر دکھا رہی ہو نا اور مجھ پر کیچڑ اچھالنا چاہ رہی ہو، وہ سب ہماری شادی میں موجود ہمارے نکاح کے گواہ ہیں۔ تو میرے اوپر پھینکا سارا کیچڑ اب تمہارے چہرے کو سیاہ دکھا رہا ہے، جس سے تمہاری شکل صرف بھیانک ہی نظر آ رہی ہے۔ اسے بری طرح پیچھے کو دھکیلتی وہ سن کھڑی نگار بیگم کی جانب پلٹی تھی۔ آپ ساری زندگی میرے بابا کو بلیک میل کرتی رہیں تاکہ میں ان سے دور رہوں، لیکن جو بیٹی آپ کی اپنی آپ کے پاس ہے، اس کی تربیت تک ڈھنگ سے نہیں کر سکی۔ ویسے اس بیچاری کا بھی کیا قصور؟ آپ ہی کی بد فطرتی شامل ہے اس کے خون میں۔ اچھے سے اپنا حساب بے باک کرتے وہ اپنے بابا کی سمت پڑی ہی تھی کہ اپنا دل پکڑتے ایک دم کو پیچھے کو گرنے لگے تھے۔ وہ تو بر وقت نمیر نے لپک کر انہیں سنبھالا تو کئی چیخیں لبوں سے ایک ساتھ آزاد ہوئی تھی، جس میں سب سے اونچی چیخ بری پکار دانین کی تھی، بابا! ہاسپٹل کے سرد کوریڈور میں اس وقت ٹونی اور سہرش کو چھوڑ کر سب ہی موجود تھے۔ نگار بیگم اسے گھر پر ہی چھوڑ کر آئی تھی، حالانکہ آنا وہ بھی چاہتی تھی، مگر نمیر اور انہوں نے سختی سے اسے ساتھ لانے سے منع کر دیا تھا۔ دانین ارحام کے گلے لگی روئی جا رہی تھی۔ اس نے لباس بدل لیا تھا۔ گلنار بیگم خود بھی گھر سے لباس بدل کر اس کے ساتھ دوسرے کپڑے لے آئی تھی، جو اس نے ہاسپٹل میں ہی چینج کر لیے تھے۔ وہ گرے کلر کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے ارحام کے سینے سے لگی روئی جا رہی تھی۔ غلط فہمی کی دھن چھٹی تو اس کے بابا اس سے دور ہو رہے تھے۔ اس کا دل گویا پھٹا جا رہا تھا، جبکہ ارحام مسلسل اس کی دل جوئی میں لگا اسے سنبھال رہا تھا، تو وہی دوسری طرف نمیر بھی پریشان سا اپنی بے حال ماں کو سنبھال رہا تھا، جو اپنے اعمال کے سبب نڈال سی ہو رہی تھی۔ شاید انہیں بھی اپنی سنگ دلی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن اس وقت جب ان کا صاحبان ان سے چھیننے میں در پر تھا۔ اس دوران گلنار بیگم کے لب مسلسل ویٹ کرتے اپنے بھائی کی سلامتی کی دعا مانگ رہے تھے۔ کئی کرب امیز گھڑیوں کے بعد آئی سی یو کا ڈور کھلا کہ ڈاکٹر ان کی جانب آیا تھا۔ ان کی کنڈیشن اب کافی بہتر ہے، لیکن کل تک ہم انہیں انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ آپ میں سے بس ایک ہی پر دن سے مل سکتا ہے، مگر دھیان رہے کہ پیشنٹ زیادہ بات نہ کرے۔ وہ اپنے پروفیشنل انداز میں ساری باتیں انہیں سمجھائے۔ نرس کے ہمراہ وہاں سے نکلتے چلے گئے تو نمیر نے ارحام کو اشارے سے دانین کو اندر بھیجنے کا کہا تھا۔ تم جاؤ ماموں سے مل لو، مگر پلیز رو کر انہیں پریشان مت کرنا۔ اس کا سر چوم کر اسے پیار سے سمجھاتے وہ اسے ڈور دھکیل کر اندر کی جانب بھیج چکا تھا۔ اپنے بابا کو یوں بے حال اپنے سامنے دیکھ کر پھر اسے رونا آنے لگا، لیکن خود کو سنبھالتی بیڈ کے قریب آ کر ٹھہری ہلکا سا جھکی تھی۔ بابا! نرمی سے انہیں پکارتے اس نے جھک کر ان کا ماتھا چوما تھا۔ انہوں نے ہوش گنوانے سے پہلے بھی یہی پکار سنی تھی۔ اب ہوش میں آنے کے بعد بھی اسی پکار نے اپنی بھاری ہوتی آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ میری بیٹی! ان کے بامشکل لب ہیلے ہی تھے کہ جٹ انہیں بولنے کے پیسے منع کر گئی تھی۔ آپ نے بات نہیں کرنی ہے، طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ویسے میں آپ سے شدید والا ناراض ہوں، ہم میرے پاس آتے ہی اتنے بیمار ہو گئے، ابھی تو ہم نے ڈھیروں وقت ایک ساتھ گزارنا تھا، وہ باتیں کرنی تھی، مجھے نہیں پتا آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہم بہت سارا وقت اکٹھے گزار کر آپ کی مسز کو جلا بنا سکیں۔ نروٹھے پن سے کہتی وہ انہیں اس پل وہ ایک چھوٹی سی ضدی دانین لگی تھی، جو ان کی زندگی کا محور تھی، جبکہ وہ خود اس کی باتیں سنتے دھیمے سے مسکرا رہے تھے۔ اب لگ رہا ہے میرے بابا ٹھیک ہو گئے ہیں، بس ڈاکٹر کے سامنے بھی ایسا ہی ہنس کر دکھانا ہے آپ کو تاکہ وہ جلدی سے آپ کو چھوڑ دے، ورنہ بل بڑھانے کے چکروں میں وہ آپ کو روکے رکھیں گے۔ وہ ان کا ذہن بٹانے کے لیے اول فول باتیں کرتی انہیں مسکرانے پر مجبور کرتی جا رہی تھی، جبکہ شیشے کی اس جانب کھڑا ارحام خانزادہ اپنی دانین کو والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سچ میں وہ دنیا کی سب سے اچھی لڑکی تھی۔ کچھ وقت کے بعد، جلدی کرو بھائی، تمہاری انٹری ہونے والی ہے ارحام بھائی کے ساتھ، اور تمہاری تیاری ختم نہیں ہو رہی۔ سہرش کے پیار میں ڈپٹنے پر دانین نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ اچھا سوری نا، ایک تو تمہیں دیکھ کر بڑی بہنوں والی فیلنگ ہی نہیں آتی، اتنی نازک اور چھوٹی لگتی ہو مجھ سے۔ اس نے جھٹ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے اس کے بندیا کو درست کیا تھا۔ تم پہلی لڑکی ہو جو کسی دوسری لڑکی کو خود سے چھوٹا بتا رہی ہے، اس صدی کی بریکنگ نیوز ہے۔ اتنا ہیوی لہنگا سنبھالے وہ ہنس کر کہتی، سہرش کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر اٹھنے ہی لگی تھی
کہ نبیل بھی ڈریسنگ روم میں چلا آیا تھا۔ سرخ اناری لہنگے میں مشرقی دلہن کا روپ لیے وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ نمیر نے بے ساختہ اپنی جیب سے کئی نوٹ نکال کر اس کے سر پر وارتے وہیں ٹیبل پر رکھ دیے تو وہاں کھڑی ملازمہ نے جھٹ وہ پیسے اٹھا لیے تھے۔ نمیر نے جھک کر اس کا سر چوما اور محبت سے تھام کر باہر کی طرف نکل آیا، جبکہ سہرش نے پیچھے سے اس کا لہنگا سنبھال رکھا تھا۔ اس کے ڈریسنگ روم سے باہر نکلتے ہی وہاں موجود نگار بیگم نے ماشاءاللہ کہتے کئی نوٹ اس پر وارے تھے، جبکہ وزیر صاحب نم آنکھوں سے آگے بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ آج دنین خانزادہ کی آفیشلی رخصتی تھی۔ دنین کے پیپرز کے بعد ارحام نے تھوڑا سا بھی انتظار نہیں کیا تھا، وہ بس اب اسے اپنے پاس اپنے قریب تر چاہتا تھا، تو بس اسی وجہ سے آج ان کی رخصتی پلس ولیمہ تھا۔ نگار بیگم اور سہرش نے جب دنین سے معافی مانگی تھی تو اس نے بھی کھلے دل کا مظاہرہ کرتے اپنے بابا کی خاطر ان کو معاف کر دیا تھا، جس کے بعد اس کے بابا مزید خوش رہنے لگے تھے اور اسے بھی اپنے بابا کی خوشی ہر حال میں عزیز تھی۔ آدھے رستے وہ اپنے بابا اور بھائی کے ساتھ خرامہ خرامہ نظریں جھکائی چلتی آئی تھی، لیکن آدھے رستے میں اس کے بابا نے اس کے مہندی کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ میں ملبوس شہزادوں کی سی آن بان والے ارحام خانزادہ کے ہاتھ میں دیا تو ہر جانب سے ان کے اوپر پھولوں کی برسات سی ہونے لگی، ساتھ ہی تالیوں کا ایک چوٹ سا اٹھا تھا۔ پوری شدت سے دل سے کہتے ارحام خانزادہ نے جھک کر دنین کا ماتھا چوما تھا۔ جواباً وہ حیا کے لبریز لہجے میں بولتی اس کے ہم قدم ہوئی تھی، تو وہیں اس کی پھپھو اور پھوپھا کھڑے باقی فیملی کے ساتھ ان دونوں کو اپنی دعاؤں کے حصار میں لے چکے تھے۔